بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عزیز بزرگوں، سنیچر کا دن ہے اور عام طور پر یہ فقہ اور مسئلے مسائل سیکھنے کا اور سمجھنے کے لیے اس دن کو ہم نے مختص اور خاص کیا ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے مسائل، وضو، نماز، میت کے احکام، حج، روزہ، زکوٰۃ تقریباً ہم نے سیکھ لیے ہیں، سمجھ لیے ہیں. اب اس کے بعد جو مسائل آتے ہیں وہ مسائل آتے ہیں معاملات کے. دیکھیے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں دیا ہے، دین اسلام، یہ بہت قیمتی دین ہے، بہت پاکیزہ دین ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی، سرخ روئی اللہ نے اسی میں رکھی ہے. لیکن دین کس چیز کا نام ہے؟ بھئی ہم سے کوئی سوال کرے، بھئی کون سے دین کو مانتے ہو؟ دین اسلام کو. تو دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ بھئی کس کو کہتے ہیں دین اسلام؟ ہم نے اپنے طور پر ایک مخصوص دائرہ سمجھ لیا ہے کہ بھئی یہ دین ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں یا تو اس کو دین نہیں سمجھا ہے یا اس کو سرسری لیا ہے. سمجھتے تو ہاں ہے یہ بھی دین، لیکن اس کو سرسری لیا ہے. جیسے میں آپ سے ذکر کروں کہ دین کے 5 شعبے ہیں، دین کے 5 حصے ہیں کہ دین یہ 5 چیزوں میں مکمل ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دین 5 حصوں میں پورا ہوتا ہے. نمبر 1، عقائد، عقیدے، کہ جس کے اندر کسی طرح کی کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہے. وہ ہے تو ہے، کیوں ہے؟ بس ہے. اللہ ایک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے آخری نبی ہے. الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ تمام کے تمام عدول ہے. جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، پل صراط ہے، قبر ہے، حشر ہے، عذاب ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے عقیدے کہ بھئی یہ کیوں ہے؟ بس ہے. یہ اس میں کیوں کا کوئی جواب نہیں. تو یہ عقیدہ. تو الحمدللہ عقیدوں میں ہمارا ایمان اللہ ہمیشہ مضبوط رکھے. تو ایک تو اس چیز کا نام ہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے بچپن ہی. پہلے ہی کان میں سب سے پہلے ہمارے کچھ سمجھنے کی کیفیت نہیں تھی، لیکن سب سے پہلے ہمیں عقیدہ ہمارے کان میں ڈالا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری اذان پڑھ کر ہمیں سنائی گئی کہ دیکھ تیرا یہ عقیدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں. پھر اس کے بعد گواہی دے اللہ کے ایک ہونے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی. تو یہ ایک عقیدہ بچے کے ذہن میں ڈال دیا گیا. تو سب سے پہلا دین کا حصہ ہے عقائد، عقیدے جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدوں پر، عقیدوں کا مطلب بس یہ ایک، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا ان چیزوں پر ایمان ہے، ہمارا ایک عقیدہ یہ جمع ہوا. نمبر 1. دوسری چیزیں دین جس میں ہے وہ ہیں عبادتیں. بھئی عقیدہ تو یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ ہمارا دل اس پر مطمئن ہے، جمع ہوا ہے. دوسری چیز عبادتیں ہیں، یعنی جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. نماز یہ دین ہے، پڑھنا، حج کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ سب عبادتیں ہیں. تو یہ دین کا دوسرا حصہ ہے کہ جس میں نمازیں بھی آ گئی، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں آ گئی ہے. لیکن
اس کے بعد بھی 3 اور شعبے ہیں جو دین کے ہیں، یا تو ہم سمجھتے نہیں ہیں یا اس کو ہم نے بہت ہی زیادہ سرسری لے لیا ہے. اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے معاملات. معاملات کا مطلب یہ ہے خرید و فروخت، لین دین کرنا. جب کسی سے کرو، سامان خرید رہے ہیں یا بیچ رہے ہیں، یہ دین میں داخل ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین الی آخر الحدیث. حضور نے فرمایا سچا امانت دار بزنس مین، جو بزنس مین میں 2 صفت ہو. ایک سچا ہو، جو بات ہے وہ ہے، یہ ہے بس جو ہے. یہ نہیں کہ اپنے مال کو بیچنے کے لیے اس کی تعریف کے پھر بعد میں ملے گا نہیں، پھر یہ آخری ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں آوے یا نہ آوے، تو اپنے مال کی بڑھا چڑھا کر تعریف نہ کرنے والا ہو، سچی بات. اور دوسرا امانت دار ہو، خیانت نہ کرے، کسی کے مال کے اندر خائن نہ بنے. ایسے بزنس مین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن نبی، صدیق، شہید ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا. کس پر مل رہا ہے؟ معاملات صحیح ہونے پر یہ معاملہ مل رہا ہے. تو یہ بھی دین کا شعبہ ہے. اس لیے جب کبھی صبح میں دکان کھولے، کاروبار شروع کریں اور اپنی روزی کمانے کے لیے نکلے تو سب سے پہلے اپنے معاملات کو درست کریں، ورنہ یہی رستے سے جب مال آئے گا اور پیٹ میں لقمہ جائے گا تو پھر سب سے پہلے عبادتوں کی توفیق اللہ چھین لیں گے، اگر غلط لقمہ آیا تو. ورنہ اگر حلال پاکیزہ طیب لقمہ آیا تو اس پر تو عبادتوں کی زبردست توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے. جیسا اندر جاتا ہے ویسی نورانیت لے کر باہر آتا ہے. غلط گیا ہے تو اس کا اثر ہماری زندگیوں میں بھی پڑے گا، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں بھی پڑے گا. تو سب سے یہ تیسری چیز ہے معاملات ہمارے درست ہو. چوتھی چیز ہے اخلاق، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عادتیں. عادتوں میں ہماری سدھار ہو، یہ بھی دین کا بہت اہم حصہ ہے. جیسے عادتوں کا اندر حسد نہ ہو، تواضع ہو ہماری زندگی میں، عاجزی ہو، نرمی پنا ہو، سخاوت ہو، بخل نہ ہو. تو یہ تمام اخلاق کے زمرے میں، اخلاق کے دائرے میں آتی ہے. صبر کرنا ہو، شکر کرنا ہو، تو یہ بھی دین ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں یہ سب صفتوں پر اللہ نے کیا کیا فضیلتیں ارشاد فرمائی ہے. صبر کر لیا، 2 گھونٹ صبر کے پی گیا، اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرمائیں گے. شکر کرنے پر نعمت کو بڑھائیں گے. سخاوت یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. بخیلی کرنے والا وہ جہنم سے قریب ہے. تو یہ چوتھا شعبہ ہے جو دین کا ہے. 5واں شعبہ ہے جو ہے معاشرت. معاشرت کا مطلب یہ ہے اچھا برتاؤ، یعنی سماج میں کیسے رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. کوئی ایسی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کی نیند اچاٹ ہو جاوے. تو یہ بھی دین میں داخل ہے. اس چیز کو بھی ہم دین سمجھنے والے بنے کہ بہت سارے ایسے کام کاج ہوتے ہیں. اس لیے جہاں عقائد اور عبادتوں پر ہمارا عمل ہو، وہیں پر یہ 3 چیزیں، معاملات کی درستگی، معاشرت یعنی آپس میں ہمارا سماجی تعلقات، اور اسی طریقے سے اخلاق، ہماری عادتیں وہ بھی بہت اچھی ہونے والی بنے. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ساری مرتبہ حدیث میں الگ الگ جگہوں پر ذکر فرمایا ہے. اس لیے معاشرت، یہ اخلاق کا شعبہ دیکھو تو برے اخلاق کی وجہ سے کبھی باپ بیٹے سے پریشان ہوتے ہیں، شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہو جاتے ہیں. تو حضور نے اچھے اخلاق اپنانے کے اوپر جنت کی ضمانت دی ہے. اسی طریقے سے معاشرت کا شعبہ، معاشرت کے اندر جیسے ہمارا سماج کے اندر معاملہ کیا ہو، ہمارا رہن سہن کیسا ہو، یہ سب معاشرت کے اندر داخل ہوتی ہے چیزیں، جس میں خاص طور پر جو چیز آتی ہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ، کہ جو اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہی ہو رہی ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل تو کر کے بتایا ہے کہ اس کو کرنا کیسے ہیں، کہ اس کو کس طریقے سے معاملہ کیا جائے. تو الحمدللہ عقائد ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور ہمارا اس پر جمع ہوا بھی ہے ایمان.
عبادتیں بھی ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً، جیسے رمضان آیا تو زکوٰۃ کے مسائل کھل کے آ جاتے ہیں ہمارے سامنے، اور روزے کے مسائل ہمارے سامنے کھل کے آ جاتے ہیں، نماز کے متعلق جو روز ہم پڑھتے ہیں تو ہم پوچھتے رہتے ہیں کبھی یہ ہو گیا کبھی یہ ہو گیا۔ حج جب بھی جانے کا ارادہ ہوتا ہے تو ہم باقاعدہ کئی مجلسیں کرتے ہیں، سنتے ہیں ان لوگوں سے جو حج کر چکے ہیں یا جو حج کے مسائل جانتے ہیں، تو عقائد بھی ہو جاتے ہیں بہتر اور عبادتیں جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے بہتر، لیکن کمی ان 3 شعبوں میں آتی ہے۔ لہذا ان 3 شعبوں میں سے ایک شعبہ معاشرت کا جو شعبہ ہے اس کے مسائل کو ہم شروع کریں گے، اور معاشرت کے اندر یہ سب سے پہلی جو چیز آ رہی ہے وہ ہے نکاح اور اس کے لگتے ہوئے مسائل۔ کافی ساری چیزیں ہیں اس میں، جیسے نکاح کا مطلب صرف نکاحی کے مسائل نہیں ہے، نکاح کے اندر جہاں نکاح کے مسائل آئیں گے تو وہیں پر مہر کیسی ہو، شوہر اور بیوی کے پر ایک دوسرے سے کیا واجب چیزیں ہیں، اسی طریقے سے ولیمہ، پھر ایک چیز آتی ہے خلا، پھر اس کے بعد ایک ہے طلاق، پھر ایلا، پھر زہار، پھر لعان، پھر عدت کے مسئلے، اسی طریقے سے رضاعت، دودھ پلانے کے مسئلے، اسی طریقے سے پرورش بچے کی کہ کس طریقے سے ہو، اللہ نہ کرے اگر طلاق ہو گئی تو اس کا حق کس کو بنتا ہے، پھر اس کے بعد خرچہ کس کا کس کے اوپر اور کتنا ہے۔ تو یہ نکاح کے باب میں یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور نیت یہ رکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارا اس پر صحیح معنی میں عمل ہونے والا بن جاوے۔ اس لیے فقہ اور مسائل کی کتابوں کے اندر، بلکہ حدیث کی کتابوں کے اندر جہاں باب العقائد، ایمانیات کا جہاں باب ہے کہ یہ ہے ایمانیات کہ ان چیزوں پر ایمان ہونا، پھر اس کے بعد آتا ہے عبادت کہ یہ عبادتوں کا باب، وہیں پر ایک باب آتا ہے کتاب النکاح کہ یہ نکاح کے بارے میں چیپٹر ہے، اس میں وہ سارے مسائل بیان ہوں گے جو نکاح سے لگتے جو ملتے جلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نکاح کے مسائل سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز نکاح کی ڈیفینیشن کیا، نکاح کس کو کہتے ہیں، نکاح کی تعریف کیا ہے کہ بھئی یہ اس چیز کو نکاح، جیسے ہم جو سمجھتے ہیں کہ نکاح کس کو کہتے ہیں تو وہ وہی ہے نکاح، کوئی الگ سے نئی تعریف نہیں کروں گا میں کہ وہ اس کو چاہیے، نکاح وہی جو میاں بیوی کی شادی جس کو ہم کہتے ہیں وہی نکاح۔ لیکن ڈکشنری کے اندر لغت کی بھاشا میں، لینگویج کی زبان میں نکاح کس کو کہتے ہیں، اور بہت پیارا اور خوبصورت مطلب ہے کہ اگر یہی مطلب اگر انسان کے سامنے رہے گا نکاح کا تو وہ اس رشتے کو بہت مضبوطی کے ساتھ نبھائے گا۔ جیسے اس بات کو سمجھیے آسانی کے لیے، عورت کس کو کہتے ہیں، جیسے ظاہر ہم سب کو پتا ہے بھائی عورت کس کو کہتے ہیں، عورت فیمیل کو کہتے ہیں، مرد کے اپوزٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں عورت۔ عورت کو عورت کیوں کہتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا ہے کہ یہ فیمیل کا نام عورت ہی کیوں رکھا ہے؟ عورت دراصل عربی ورڈ ہے، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہ چھپانے کی چیز ہے، اس لیے عورت کو عورت کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے نکاح جو ہمیں پتا ہے شادی، لیکن اس کے لیے جو نام رکھا گیا ہے وہ اللہ نے نکاحی نام کیوں رکھا ہے کہ جو میاں بیوی جو شادی کرتے ہیں اس کے لیے کوئی اور بھی لفظ ہو سکتا تھا، لیکن نکاحی نام کیوں رکھا؟ 4 باتیں لغت کے اندر ملتی ہے کہ اس کا نام نکاح رکھنے کی، کہ نکاح کو نکاح کیوں کہتے ہیں، نکاح نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ ڈکشنری کے اندر نکاح اصل میں کہتے ہیں الضم والجمع، کسی چیز کو جمع کر دینا یا کسی چیز کو ملا دینا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں شوہر اور بیوی جمع ہو رہے، یہاں یہ دونوں مل رہے ہیں، ایک ہو رہے ہیں، اس لیے نکاح کو نکاح کہتے ہیں۔ ایک بات یہ لکھی ہے ڈکشنری کے اندر لغت میں کہ جس طریقے سے بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں، بارش کا پانی جب جذب ہو جاوے اس کو بھی عربی زبان میں نکاح کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ ایسا اندر چلا گیا کہ اب زمین سے اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شوہر اور بیوی بھی نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے سے ایسے محبت کرنے والے بن جاوے
کہ ان دونوں کا الگ ہونا اور ان دونوں کا الگ کرنا ممکن نہ ہو. ایک معنی. دوسرا معنی نکاح کو نکاح کہنے کی وجہ، جس طریقے سے نیند آنکھ میں انسان کی اتر جاتی ہے، جیسے ایک انسان سو رہا ہو، بالکل نیند اس کی آنکھ میں اتر گئی ہو، تو اس کی نیند کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اس سے جڑ گئی ہے. نیند الگ ہو گئی تو وہ آدمی اٹھ جائے گا. پھر اتنی جڑی ہوئی ہے نیند اس انسان کے ساتھ، وہ آدمی جس کی آنکھ میں نیند اتر گئی اس کو بھی نکاح کہتے ہیں، یعنی اس کا اس سے نکاح ہو گیا. اللہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے نیند اتر کر اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے، جب نکاح بھی ہو تو تم بھی ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاؤ. اور ایسا ہوتا ہے، جن کو حقیقت میں بڑی محبت ہوتی ہے تو بڑھاپا آ جاتا ہے پھر بھی ایک دوسرے سے بنا نہیں چلتا ہے. سفر میں ہے تو ساتھ میں ہے، حضر میں ہے تو ساتھ میں ہے، ایک دن نہیں دیکھا ہے تو فون پر بات ہو رہی ہے. بوڑھے ہو گئے اس کے باوجود. کیوں؟ اس لیے کہ اس رشتے کو سمجھا ہے. تو دو باتیں ہوئی. تیسری بات، مرد کا عورت پر اعتماد کر کے ایک جان ہو جائے، یعنی دو زندگیوں کا ایک جان ہو جانا. تو نکاح میں یہ چیز تو ہوتا ہی، یہ دونوں ایک جان ہو جاتے ہیں. اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے درخت کی جھاڑیاں جو ہوتی ہے، شاخیں جو ہوتی ہے درخت سے جو نکلتی ہے، تو وہ کیسے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے. شاخ کبھی درخت سے الگ نہیں ہوتی ہے، اگر وہ الگ ہو گئی تو مرجھا جائے گی، پھر وہ یا تو کچرے کے حوالے ہو جائے گی یا کسی اور جگہ پر چلی جائے گی. جس طریقے سے شاخ مل کر آپس میں جڑتی ہے اس کو بھی نکاح کہتے ہیں. اللہ رب العزت ان سب چیزوں سے پیغام ہمیں یہ دینا چاہتے ہیں. نکاح اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان بس جڑ جاوے، انسان اس کے ساتھ جڑ جاوے، محبت کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ جاوے. اس لیے تو دیکھیں ایسا رشتہ ہے یہاں جڑا نکاح کے ذریعے سے تو یہ جنت تک جڑا رہے گا. یہ اتنا پیارا رشتہ ہے نکاح کا رشتہ. تو الغرض عزیز بزرگوں، نکاح کا ڈکشنری میں مطلب یہ ہوتا ہے، اور شریعت کی زبان میں اگر ہم کہیں تو نکاح کس کو کہتے ہیں؟ تو نکاح کہتے ہیں ایک ایسا عقد، ایک ایسا بندھن اور ایک ایسا رشتہ جس کے ہو جانے کے بعد میاں بیوی دونوں کا ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا وہ ان کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یعنی ایک دوسرے کے لیے اب یہ حلال ہو گئے ہیں شریعت کے حساب سے. اس کو کہتے ہیں نکاح. معلوم ہوئی نکاح کی تعبیر سے کہ اگر منگنی کے بعد اگر مل رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ شرعی حساب سے جب ہی یہ میاں بیوی اور ایک دوسرے کے لیے حلال اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا اور ایک دوسرے سے بات کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا تبھی درست ہو سکتا ہے جب عقد مسنون ہو، جس کو ہم کہتے ہیں عقد مسنون، سنت طریقے پر نکاح کیا گیا ہو، تب جا کر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوگی. خلاصہ یہ نکلا ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر نکاح کہتے ہیں ایک دوسرے سے جڑ جانے کو، مل جانے کو، اور شریعت کی زبان میں نکاح کہتے ہیں ایسا عقد اور ایسا معاہدہ جس کے ہو جانے کے بعد شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اس کو نکاح کہتے ہیں. یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. انشاءاللہ اب اس کے مسائل جو وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد کما انت اہل وافعل بنا ما انت اہل فإنک اہل التقوى واہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک. ہمارے اس چینل کو الانوار میڈیا کو سبسکرائب کرے، ویڈیو اگر پسند آئے لائک کرے، کمنٹس کرے، اور اپنے دوست احباب میں ایک ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھے.